الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الآية۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر خالص کمانے کھانے گھومنے پھرنے کے لیے نہیں پیدا کرا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسان اور جنات کو ہی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ دنیا کے اندر ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی جتنے بھی ہم کام کر رہے ہیں، اب چاہے وہ اچھے کام ہو چاہے برے کام ہو، اس میں نماز کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، یہ سارے کام ہیں۔ اور ایک ایک کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے حساب لیں گے۔ زبان، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، بدن کا ہمارا ایک ایک عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دے گا۔ اب جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، جیسے ہم نے اپنی زبانوں سے کہا ہوگا، جیسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہوگا، جیسے ہم نے اپنے ہاتھ سے کام کیے ہوں گے، جس طرف ہمارے قدم بڑھے ہوں گے، اب چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، ہر ایک ایک چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہمارے جو قدم ہیں اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ ہم سے 5 سوالات نہ کیے جائیں۔ بہرحال اس کا وقت نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا عزیز طلبہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں کی ہماری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب لیا جا رہا ہے، لیا جائے گا آگے چل کے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ بس اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب رہا اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز ہماری خراب نکل گئی تو باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ انسان کی فطرت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس کا جو دل ہے انسان کا وہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان کی فطرت یہی ہے کہ اس کی جو توجہ ہے وہ بار بار گناہوں کی طرف جائے گی۔ تو اسی برائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر سی بات ہے مستقل انسان کی فطرت برائی کی طرف جا رہی ہے تو مستقل حفاظت کے لیے ایک عمل بھی ضروری ہے۔ تو مستقل حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو اس کا ذریعہ بنایا کہ اگر ہم نماز کی پابندی کر لیں گے تو ہم اپنے آپ کی مستقل طور پر حفاظت کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نماز کو اس کے حق کے مطابق ادا کر لیں، نماز کا جیسا حق ہے ویسے ہم اس کو ادا کر لیں تو یہ حقیقت بات ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے بہت سارے طریقے بتائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے ہی لیے پیدا کیا۔ عبادت بہت طرح کی ہیں۔
اعضائے بدن سے کی جانے والی عبادت ہوتی ہے، اسی طرح زبان سے کی جانے والی عبادت ہوتی ہے، اسی طرح دل سے کی جانے والی عبادت بھی ہوتی ہے۔ نماز وہ پیاری، وہ خوبصورت عبادت ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ تینوں صورتیں پائی جاتی ہیں۔ رکوع، سجود، قیام، قعود، یعنی نماز کے اندر رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کھڑا ہونا، اور اسی طرح نماز کے اندر بیٹھنا، یہ اعضائے بدن سے ہوتے ہیں۔ یہ ساری عبادت جو ہے بدن سے ہم کرتے ہیں، تو یہ ہو گئے اعضائے بدن سے۔ محسن سر کے پاس ہے اسکوٹی کی، یہ اعضائے بدن سے عبادت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہے زبان کے ذریعے سے عبادت۔ اور اسی طرح نماز کے اندر خشوع و خضوع کو اختیار کرنا، یعنی نماز کے اندر عاجزی کو اختیار کرنا، یہ ہے دل کی عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں، یہ تصور کرنا، یہ ہے دل کی عبادت۔ تو نماز جو ہے وہ اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بدن سے کی جانے والی عبادت، زبان سے کی جانے والی عبادت، اور دل سے کی جانے والی عبادت۔ تو نماز کے اندر دیکھیے یہ تینوں چیزیں شامل ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم کے اندر اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر انسان اس کو قائم کر لے تو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہو جاتا ہے، اور اگر انسان نماز کو چھوڑ دے تو انسان دن بدن گناہوں کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ہم پوری کوشش یہ کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، اور نماز جو ہے ہم مکمل پڑھیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ یعنی نماز کے اندر خشوع و خضوع کا بہت بڑا دخل ہے، نماز کے اندر عاجزی کا بہت بڑا دخل ہے۔ نماز اس طرح نہ ہو کہ نماز ہماری وہ نماز نہ رہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جو صرف نماز اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز وہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ نماز کے اندر اگر خشوع و خضوع آپ کو پہچاننا ہے کہ خشوع اور خضوع کیسا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، آپ کا دل چاہے گا کہ میں اور نماز پڑھوں۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر کا وقت ہو گیا، یار ظہر کی نماز پڑھنی ہے، 12 رکعت پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فجر کی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا۔ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے تو یہ یقینی بات ہے کہ نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، اور نماز پڑھنے کے بعد بہت ہی زیادہ سکون ملے گا۔ ہماری نماز کیا ہے، گئے مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی، اپنا آ گئے، ہاں بھائی ظہر کی نماز پڑھ لی میں نے، اب عصر کی پڑھنی ہے یار نماز۔ تو یہ زبردستی کی نماز ہو گئی۔ زبردستی کی نماز ہمیں نہیں پڑھنی۔ نماز کو اس کے جیسا حق ہے اس کو اسی طرح ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی نماز قبول ہو رہی ہے کس کی نہیں، لیکن جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس طرح تو کریں، جس طرح طریقہ ہے نماز پڑھنے کا ہم اس طرح تو نماز پڑھیں۔ تو تمام طلباء سے میری گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں اور مکمل نماز پڑھیں، اور اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھتے ہوئے نماز پڑھیں، یعنی اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ یہ سوچیں ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے یہ کہ میرا آخری نماز ہے۔ جو موت ہے وہ عمر نہیں دیکھتی، موت عمر نہیں دیکھتی، موت کب آ جائے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس لیے آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اور نماز میں تمام امت مسلمہ کے لیے اور اپنے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
ہے